ایک بوسہ، ایک راز، ایک قتل۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی اور شہر کی روشنیاں بھیگے ہوئے شیشوں پر عجیب سا عکس بنا رہی تھیں۔ آریان اپنی گاڑی آہستہ آہستہ ایک پرانے ہوٹل کے سامنے روک کر باہر نکلا۔ اسے صرف ایک پیغام ملا تھا: اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو روم نمبر 307 میں آ جاؤ۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک بے حد خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ لمبے کھلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسا راز چھپا تھا جیسے وہ برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ تم آ گئے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آریان چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم کون ہو؟ میرا نام مارا ہے اور تمہاری زندگی کا سب سے خطرناک راز میرے پاس ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر بارش کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ مارا نے میز پر رکھی ایک پرانی تصویر آریان کی طرف بڑھائی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ میرے والد ہیں۔ ہاں، اور ان کے قتل کی حقیقت بھی اسی تصویر میں چھپی ہے۔ آریان حیران رہ گیا۔ اسی لمحے بجلی زور سے کڑکی۔ خوف کے عالم میں مارا آریان کے قریب آ گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ وقت جیسے رک گیا ہو۔ مارا نے دھیرے سے کہا، مجھے نہیں معلوم کل ہم زندہ ہوں گے یا نہیں۔ آریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب تک میں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر ایک نرم سا بوسہ رکھ دیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے خاموش وعدہ بن گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ دونوں چونک اٹھے۔ مارا نے سرگوشی کی، وہ لوگ آ گئے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آریان نے مارا کا ہاتھ پکڑا اور دونوں پچھلے راستے سے بھاگ نکلے۔ بارش میں بھیگت ہوئی سنسان گلیاں، تیز سانسیں اور پیچھے آتے قدموں کی آوازیں۔ ہر لمحہ موت ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ ایک پرانے گودام میں جا چھپے۔ مارا نے کانپتی آواز میں کہا، میرے والد نے قتل ہونے سے پہلے ایک ڈائری میرے حوالے کی تھی۔ اسی ڈائری کے لیے سب ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ آریان نے حیرت سے پوچھا، ڈائری کہاں ہے؟ مارا نے اپنے لاکٹ کو کھولا۔ اس کے اندر ایک ننھی سی میموری چپ چھپی ہوئی تھی۔ یہی اصل راز ہے۔ اتنے میں ایک گولی دیوار سے ٹکرائی۔ قاتل ان تک پہنچ چکے تھے۔ آریان نے مارا کو پیچھے کیا اور دونوں گودام کے اندر بھاگنے لگے۔ اچانک سامنے ایک نقاب پوش شخص نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ڈائری میرے حوالے کر دو، آریان نے انکار کر دیا۔ گولی چل گئی۔ مارا چیخ اٹھی، مگر گولی آریان کو نہیں بلکہ نقاب پوش شخص کو لگی۔ وہ زمین پر گرا اور اس کا نقاب اتر گیا۔ مارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہیں، یہ تو میرے چچا ہیں۔ سچ سامنے آ چکا تھا۔ جائیداد کے لالچ میں انہوں نے برسوں پہلے اپنے ہی بھائی کا قتل کیا تھا اور اب ہر اس شخص کو ختم کرنا چاہتے تھے جو حقیقت جانتا تھا۔ پولیس کی پہنچتے ہی پورا معاملہ بے نقاب ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد بارش کی ایک شام آریان اور مارا اسی جھیل کے کنارے کھڑے تھے جہاں ان کی پہلی ملاقات کے بعد نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ مارا نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بوسہ ہمیں قریب لے آیا، ایک راز نے ہمیں آزمائش میں ڈالا، اور ایک قتل نے سچ کو دنیا کے سامنے لا دیا۔ آریان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اب ہمارے درمیان نہ کوئی راز ہے، نہ کوئی خوف۔ دور آسمان پر بادل چھٹ رہے تھے، سورج کی پہلی کرن پانی پر چمک رہی تھی، اور دونوں ایک نئی زندگی کی طرف خاموشی سے قدم بڑھا رہے تھے۔